بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون۔ ناظرین کرام، جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ ایمان کا بیان چل رہا ہے، کتاب الایمان۔ اس میں مختلف ابواب گزر چکے ہیں، اور باب نمبر 26 آج کا جو عنوان ہے، باب نمبر 26 باب الجہاد من الایمان۔ جہاد امور ایمان میں سے، ایمان کی خصلتوں میں سے ہے۔ جہاد کے لغوی معنی ہے کسی مقصد کے حصول کے لیے سخت کوشش کرنا، محنت کرنا، اور اس کے شرعی معنی ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کفار کے ساتھ قتال کرنا، جنگ کرنا۔ اس باب میں اور باب سابق میں، گزرے ہوئے باب میں مناسبت یہ ہے کہ لیلۃ القدر کا قیام اس وقت حاصل ہوتا ہے جب انسان سخت کوشش کرے اور بہت مشقت برداشت کرے، اور اپنے اہل و عیال سے اختلاط کو ترک کرے، یعنی میل ملاپ کو چھوڑ دیں۔ اسی طرح کفار کے ساتھ جہاد میں بھی سخت کوشش اور بہت مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، اور اہل و عیال کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ نیز لیلۃ القدر میں ہدف، مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ اس رات کو تلاش کر کے حاصل کرے، ورنہ اس کو شب بیداری اور عبادت کا ثواب بہرحال ملتا ہے۔ اسی طرح جہاد میں بھی بندے کا ہدف، مقصد شہادت ہوتا ہے، ورنہ اس کو اجر اور مال غنیمت بہرحال حاصل ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 36 حدثنا حرمی بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عمارة قال حدثنا ابو زرعة بن عمرو بن جابر قال سمعت ابا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال انتدب الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا إيمان بي وتصديق برسلي أن أرجعه بما نال من أجر أو غنيمة أو أدخله الجنة ولولا أن أشق على أمتي ما قعدت خلف سرية ولا وددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل۔ حدیث نمبر 36۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حرمی بن حفص نے یہ حدیث بیان کی۔ قال، انہوں نے کہا، ہم کو عبد الواحد نے حدیث بیان کی۔ انہوں نے کہا ہم کو عمارہ نے حدیث بیان کی۔ قال، انہوں نے کہا ابو زرعہ بن عمرو بن جابر نے ہم کو حدیث بیان کی۔ قال، انہوں نے کہا میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا و نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ اس کا ضامن ہے جو شخص اللہ کی راہ میں گھر سے نکلا، اور اس کا گھر سے نکلنا صرف مجھ پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق کی وجہ سے تھا، کہ میں اس کو اس کے حاصل کردہ اجر یا مال غنیمت کے ساتھ اس کو لوٹاؤں گا، یا اس کو جنت میں داخل کروں گا۔ اور اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں کسی لشکر کے پیچھے بیٹھا نہ رہتا، اور میں اس کو ضرور پسند کرتا ہوں کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، مسند ابی عوانہ، سنن بیہقی، مسند احمد میں موجود ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت بالکل ظاہر ہے، واضح ہے کہ اس میں جہاد کی فضیلت بتائی گئی۔ اس حدیث کے روات کا مختصر تذکرہ اور تعارف۔ حرمی بن حفص بن عمر العتکی البصری، ان سے امام بخاری نے روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے روایت کیا ہے، اور یہ 226 ہجری میں وفات پائے۔ ابو بشر عبد الواحد بن زیاد العبدی البصری، یحییٰ ابو حاتم اور ابو زرعہ نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ ابن سعد نے کہا یہ کثیر الحدیث ہے، زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے۔ یہ 177 ہجری میں وفات پائے۔ عمارہ بن القعقاع بن بشر، ان سے زہری اور اعمش نے روایت کی۔ یحییٰ نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔
ابو حاتم نے کہا یہ صالح الحدیث ہے، حدیث کے قابل ہے، ان سے ائمہ ستہ نے روایت کی ہے۔ ابو زرعہ ان کے نام میں کئی اقوال ہیں، مشہور نام حرم ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ اور دیگر سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ جہاد، شہادت اور شہید کی فضیلت اور اس اعتراض کا جواب کہ جو مجاہد مال غنیمت کے ساتھ لوٹے اس کے اجر میں کمی ہوتی ہے۔ اس حدیث میں جہاد کی اور اللہ کی راہ میں شہید ہونے کی فضیلت ہے اور شہادت کی تمنا کرنے کا جواز ہے۔ اسی طرح ہر نیک کام کی تمنا کرنے کا جواز ہے، استحباب ہے۔ جب دو مصلحتوں میں تعارض ہو تو جو راجح مصلحت ہو اس کو اختیار کیا جائے، اور جو مرجوح ہو اس کو ترک کر دیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اگر میں اپنی امت پر دشوار نہ سمجھتا تو میں کسی لشکر کے پیچھے بیٹھا نہ رہتا۔ یعنی دو کاموں میں جو اگر تعارض ہو، دو بھی نیک کام ہیں، تو لیکن اس میں سے کون سا بہتر ہے؟ تو جو راجح مصلحت ہو اس کو اختیار کریں۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کام سے مسلمانوں کو مشقت ہو اس کام کو ترک کرنا چاہیے، اس کو چھوڑ دینا چاہیے، اور یہ کہ جہاد کرنا فرض عین نہیں ہے، فرض کفایہ ہے۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہے کہ اس میں فرمایا ہے کہ شہید کو جنت عطا کرنے کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے۔ اس میں شہید کی کیا خصوصیت ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو جنت عطا فرمائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عام مسلمان تو قیامت کے بعد جنت میں جائیں گے، اور شہداء موت کے فوراً بعد جنت میں چلے جائیں گے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ شہداء اپنے رب کے نزدیک زندہ ہیں، ان کو رزق دیا جاتا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو حشر کے دن سب سے پہلے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ ان سے حساب نہ ہوگا، ان سے حساب ہوگا، نہ ان کو عذاب ہوگا، اور نہ ان کے گناہوں پر گرفت ہوگی، اور ان کی شہادت ان کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کی راہ میں شہید ہونا قتل کے سوا ہر گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ ایک اور اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں مجاہد کے لیے ہر صورت میں اجر کی ضمانت دی گئی ہے، خواہ وہ شہید ہو جائے، خواہ وہ سلامتی کے ساتھ مال غنیمت لے کر لوٹے۔ حالانکہ ایک اور حدیث میں یہ فرمایا ہے کہ جو سلامتی کے ساتھ مال غنیمت کے ساتھ لوٹے اس کے اجر کے 2 حصے کم ہو جاتے ہیں، اور جس کو بالکل مال غنیمت نہ ملے اس کو پورا اجر ملتا ہے۔ وہ حدیث یہ ہے، حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر وہ غازی جو اللہ کی راہ میں جہاد کرے اور مال غنیمت پالے، آخرت میں اس کے اجر کے 2 تہائی حصے کم ہو جائیں گے، اور اس کے لیے صرف 1 تہائی اجر باقی رہ جائے گا، اور اگر ان کو بالکل مال غنیمت نہ ملا ہو تو پھر ان کو پورا اجر ملے گا، ثواب ملے گا، پورا ثواب۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس حدیث میں مجاہد کو اجر کی ضمانت دی گئی ثواب کی، خواہ وہ شہید ہو یا مال غنیمت کے ساتھ لوٹے، اس سے مراد وہ مجاہد ہے جو اخلاص کے ساتھ جہاد کی نیت کرے، اور جس حدیث میں فرمایا ہے کہ اس کے اجر سے 2 تہائی کم کیا جائے گا، اس سے مراد وہ مجاہد ہے جو مال غنیمت کی طلب میں جہاد کے لیے گیا ہو۔ باب نمبر 27 باب تطوع قیام رمضان من الایمان، رمضان میں نفلی قیام امور ایمان میں سے، یعنی نفل قیام سے مراد تراویح وغیرہ کا پڑھنا، اس کے علاوہ بھی اور نفل عبادتیں کرنا، یہ ایمان کی علامتوں میں سے، ایمان کے کمالات میں سے، ایمان کے خصائل میں سے، ایمان کے خصال میں سے ہیں۔ رمضان میں نفل قیام سے مراد ہے رمضان کی راتوں میں نفلی عبادت کے لیے کھڑا ہونا اور تہجد و تراویح پڑھنا۔ رمضان کا لفظ رمضان سے بنا ہے، اس کے معنی ہے سخت گرمی میں جلنا ہے، پھر یہ اس معروف مہینے کا نام ہو گیا۔ اس معروف مشہور باب سابق کے ساتھ اس کی مناسبت، اس باب کی گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جہاد میں بھی مشقت ہوتی ہے اور رمضان کی راتوں کے قیام میں بھی مشقت ہوتی ہے۔ حدیث نمبر 37 حدثنا اسماعیل قال حدثنی مالک عن ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اسماعیل نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ کو مالک نے حدیث بیان کی ابن شہاب سے، وہ حمید بن عبد الرحمن سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو اخلاص کے ساتھ رمضان کی راتوں میں عبادت کرے گا تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔
یہ روایت یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، مصنف عبدالرزاق، سنن بیہقی، مسند احمد میں ہے۔ اس حدیث میں جو راوی ذکر کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ: اسماعیل بن اوس اصبحی، امام مالک کے بھانجے، امام مالک بن انس، محمد بن مسلم بن شہاب زہری، محمد بن عبد الرحمن بن عوف الزہری المدنی، انہوں نے کبار صحابہ سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، بڑے بڑے صحابہ سے۔ ان میں ان کے والد حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان سے متعدد کئی تابعین نے احادیث کو سنا ہے۔ ان میں ابن شہاب زہری بھی ہے۔ امام ابو زرعہ نے ان کی توثیق کی ہے، یعنی ان کو معتبر قرار دیا ہے۔ یہ کثیر الحدیث سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے والے تھے۔ یہ 73 سال کی عمر میں 95 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا تذکرہ گزر چکا ہے۔ عبادات سے صرف صغائر کا معاف ہونا۔ اس سے پہلے حدیث نمبر 35 میں بات گزر چکی ہے کہ لیلۃ القدر کے قیام سے بھی پچھلے گزرے ہوئے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ان میں کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ دونوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اس حدیث کے ظاہری معنی یہ ہے کہ اس سے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور اللہ کا فضل بہت وسیع ہے۔ لیکن علماء کے درمیان مشہور یہ ہے کہ وضو کرنے اور 5 وقت کی نمازوں سے، یوم عرفہ اور عاشوراء کے روزوں سے صرف صغائر معاف ہوتے ہیں، اور اس پر اجماع ہے کہ کبائر صرف توبہ سے یا حج سے یا شفاعت سے یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض سے معاف ہوتے ہیں، اور تمام صغائر معاف ہو چکے ہوں تو پھر کبائر میں تخفیف ہو جاتی ہے، یعنی کبائر کا جو گناہ ہے وہ بھی معاف ہو جاتا ہے، اس میں کمی کر دی جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 5 نمازیں اور ایک جماعت سے دوسرے جماعت تک کی نمازیں ان کے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے، جب تک کہ کبائر کو نہ ڈھانپ لیا جائے، یعنی جب تک کہ کبائر کا ارتکاب نہ کیا جائے۔ گناہ کبیرہ سے جب تک انسان بچا رہے گا تو یہ نمازیں وغیرہ چھوٹے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ یہ حدیث پاک مسلم شریف میں بھی ہے، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ، سنن ترمذی، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابو عوانہ، صحیح ابن حبان، سنن بیہقی، شرح السنہ، مسند احمد میں۔ باب نمبر 28، باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، اخلاص اور ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھنا امور ایمان میں سے ہے۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ مناسبت واضح ہے کہ اس باب میں رمضان کے قیام کا ذکر تھا اور اس باب میں رمضان کے روزے کا ذکر ہے۔ حدیث نمبر 38، حدثنا ابن سلام قال اخبرنا محمد بن فضيل قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمیں ابن سلام نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو یحییٰ بن سعید نے حدیث بیان کی، وہ ابو سلمہ سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے اخلاص اور ایمان کے ساتھ، ایمانی جذبے کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے تو اس کے سابقہ تمام گناہوں کو بخش دیا جائے گا۔ اس حدیث میں جو راوی آئے ہیں ان کا تذکرہ: محمد بن سالم، ان کا تعارف گزر چکا ہے، محمد بن فضیل الکوفی، انہوں نے سبیعی اور الاعمش اور دیگر تابعین سے احادیث کا سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے ثوری اور امام احمد نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ ابو زرعہ نے کہا یہ اہل علم میں بہت صادق تھے، سچے تھے، یہ 153 ہجری میں وفات پائے۔ یحییٰ بن سعید انصاری مدینہ کے قاضی جج تھے۔ ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رمضان کے روزوں سے پورے روزے مراد ہیں، اور جو عذر کی وجہ سے روزے نہ رکھ سکے وہ بھی مغفرت کی بشارت میں شامل ہے۔ جو کسی مجبوری کی وجہ سے، یعنی سفر یا بیماری کی وجہ سے، عذر شرعی کی وجہ سے اگر کوئی رمضان میں روزہ نہ رکھ سکے، بعد میں اس کی قضا کرے تو اس کو بھی یہ ثواب ملے گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ جس شخص نے رمضان کا صرف ایک روزہ رکھا، کیا اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عرف میں رمضان کے روزے رکھنے سے مراد یہ ہے کہ رمضان کے تمام روزے رکھے جائیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ جس شخص کی نیت پورے روزے رکھنے کی ہو لیکن وہ کسی عذر کی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے، شرعی مجبوری کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکے تو کیا وہ بھی اس بشارت کا مصداق ہوگا؟
تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں، جیسے کہ جب مریض بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کو قیام کا ثواب ملتا ہے، کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ اس حدیث میں 2 لفظ ہیں، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے۔ ان دونوں میں سے ایک لفظ ضرور زائد ہے، کیونکہ جو مومن ہوگا وہ ثواب کی نیت ہی سے روزے رکھے گا، اور جو ثواب کی نیت سے روزے رکھے گا وہ مومن ہی ہوگا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ بعض اوقات انسان مومن تو ہوتا ہے لیکن وہ ثواب کی نیت سے کام نہیں کرتا بلکہ دکھاوے کے لیے کرتا ہے، تو اس لیے دونوں لفظوں کی ضرورت ہے، ایمان اور احتساب۔ باب نمبر 29، باب الدین یسر، دین آسان ہے۔ اس باب کا عنوان ہے دین آسان ہے، اور باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ اس کی مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اور رمضان میں آسانی یہ ہے کہ مریض اور مسافر اگر رمضان میں روزے نہ رکھ سکیں تو بعد میں قضا کر سکتے ہیں، اور شیخ فانی یعنی ایسا بوڑھا آدمی جو بہت ہی کمزور ہو، لاغر ہو، اور روزہ رکھنے کی طاقت اس کے اندر نہ ہو، اور آئندہ بھی اس کے تندرست ہونے یا طاقتور ہونے کے کوئی آثار نہ ہو، اور جس شخص کو دائمی عذر ہو یعنی ہمیشہ کا کوئی بیمار ہے، تو وہ روزوں کا فدیہ دے کر روزوں کو بالکل یا ترک کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں وما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ سورہ حج آیت نمبر 78 78۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم احب الدین الی اللہ حنیفیۃ السمحۃ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین وہ ہے جو باطل سے دور ہو، پاک ہو، اور سہل ہو، آسان ہو، یعنی دین کے اعمال میں وہ عمل اللہ کو پسند ہے جو آسان ہو۔ حدیث نمبر 39، حدثنا عبد السلام بن مطہر قال حدثنا عمر بن علی عن معن بن محمد الغفاری عن سعید بن ابی سعید المقبوری عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الدین یسر ولن یشاد هذا الدین احد الا غلبه فسددوا وقاربوا وابشروا واستعینوا بالغدوة والروحة وشیء من الدلجہ۔ حدیث نمبر 39، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عبد السلام بن مطہر نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو عمر بن علی نے حدیث بیان کی معن بن محمد الغفاری سے، وہ سعید بن ابی سعید مقبوری سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان الدین یسر، بے شک دین آسان ہے، اور کوئی بھی شخص ہرگز اس دین میں سختی پیدا نہیں کرے گا، الا جو شخص بھی دین پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا سختی کر کے، اس پر دین غالب آ جائے گا۔ بس تم درست کام کرو اور درستگی کے قریب کام کرو، حق کے قریب ہو جاؤ، وابشروا، اور جنت کی خوشخبری سن لو، اور صبح کے وقت اور شام کے وقت اور رات کے کچھ اندھیرے میں عبادت کر کے مدد حاصل کرو۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ سنن نسائی، مسند ابی اعلیٰ المعجم الکبیر، صحیح ابن حبان، سنن بیہقی، مسند احمد میں موجود ہے۔ اس حدیث میں جو راوی ذکر کیے گئے ہیں ان کا مختصر تذکرہ۔ عبد السلام بن مطہر الازدی البصری، انہوں نے مشہور اعلام سے، علماء سے، محدثین سے روایت کی جن میں شعبہ ہے، اور ان سے اعلام نے روایت کی ہے جن میں امام بخاری، امام ابو داؤد، ابو زرعہ اور ابو حاتم ہے۔ ابو حاتم نے کہا وہ بہت سچے ہیں، ان کی وفات 224 ہجری میں ہوئی۔ عمر بن علی بن عطاء المقدمی البصری، انہوں نے تابعین کی ایک جماعت سے احادیث کو سنا ہے جن میں ہشام بن عروہ ہے، اور ان سے بہت اعلام نے، بہت سارے اعلام محدثین نے، بڑے بڑے علماء نے حدیث کو سنا ہے، سماع کیا ہے، جن میں عمرو بن علی ہے، یہ مدلس تھے اور بہت تدلیس کرتے تھے۔ عفان نے کہا یہ نیک آدمی تھی، تدلیس کے علاوہ ان میں اور کوئی عیب نہ تھا۔ یہ 190 ہجری میں وفات پائے۔ معن بن محمد الغفاری، انہوں نے حمید سے سماع کیا ہے، اور ان سے ابن جریج اور دیگر نے سماع کیا ہے، یعنی احادیث کو سنا ہے۔ ابن حبان نے ان کا ثقات میں ذکر کیا ہے، معتبر لوگوں میں۔ امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ ان سے روایت کرتے ہیں۔ سعید بن ابی سعید المقبری المدنی، انہوں نے صحابہ کی ایک جماعت سے روایت کی۔ ابو زرعہ نے کہا یہ ثقہ ہے۔ امام احمد نے کہا ان کی روایت میں کوئی حرج نہیں۔ ابن سعد نے کہا جب یہ بوڑھے ہو گئے تھے تو موت سے پہلے ان کا حافظہ مختلط ہو گیا تھا، یعنی مل گیا تھا، کچھ چیزیں یاد رکھتے، چیزیں بھول جاتے تھے۔ ان کی 125 ہجری میں وفات ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی طاقت سے زیادہ عبادت کرنے کی ممانعت اور اعتدال اور میانہ روی سے عبادت کرنے کی ترغیب اس حدیث میں، یعنی جتنی عبادت کر سکتے ہیں اتنی عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی نوافل میں خاص طور پر فرائض تو برے ادا کرنا ہے ہی، فرائض کے علاوہ جو نوافل ہے اس میں جتنے نوافل آسانی سے ادا کر سکتے ہیں بغیر کسی مشقت کے تو وہ ادا کرنا بہتر ہے،
اور میانہ روی کو اس میں اختیار کریں، یعنی نوافل میں اتنا زیادہ غلو بھی نہ کریں کہ طبیعت پہ اگر بار پڑ جائے یا دنیاوی جو ضروری کام ہے وہ چھوٹ رہے ہیں تو اس سے روکا گیا ہے، یعنی دنیاوی زندگی بھی گزاریں اور آخرت کی بھی فکر کریں، فرائض کے ساتھ نوافل آسانی سے جتنے ادا کر سکتے ہیں اتنے ادا کریں۔ اس حدیث میں سہولت اور آسانی کے ساتھ عمل کرنے پر برانگیختہ فرمایا ہے، یعنی ابھارا ہے۔ اس سلسلے میں چند احادیث مذکور ہیں، ذکر کیے گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کون سے اعمال اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہیں، تو آپ نے فرمایا جن اعمال میں زیادہ دوام ہو، یعنی ہمیشگی ہو، خواہ وہ کم ہو، اور آپ نے فرمایا تم اپنے آپ کو ان اعمال کا مکلف کرو، یعنی وہ اعمال کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم وصال کے روزے نہ رکھو، وصال یعنی جن میں نہ سحری ہو نہ افطار، بغیر سحری اور بغیر افطار کے، بن سحری اور بن افطار کے روزے نہ رکھو۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ تو وصال کے روزے رکھتے ہیں، یعنی نہ سحری میں حضور کچھ کھاتے تھے نہ افطار میں، بغیر کچھ کھائے اور پیے کے سحری اور افطار میں آپ کنٹینیو روزے رکھتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا تم میری طرح نہیں ہو، بے شک میں اپنے رب کے پاس رات گزارتا ہوں، میرا رب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ تم خود کو ان اعمال کا مکلف کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، یعنی تم وہی اعمال کرو جو تم کر سکتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم خود کو ان اعمال کا مکلف کرو جن کی تم میں طاقت ہو، یعنی تم وہی اعمال کرو جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے اور اپنے نفس کو زیادہ مشقت میں ڈالنے سے منع فرمایا ہے، یعنی اعتدال کا مطلب یہ ہے کہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، نہ بالکل کم کریں عبادت نہ بالکل زیادہ، دونوں کے درمیان، یعنی ڈیلی پابندی سے 2 رکعت اگر پڑھنے کی استطاعت ہو، فرائض کے علاوہ نفل میں اگر 2 رکعت پڑھ سکتا ہو تو یہ 2 رکعت ہی پڑھنا اس کے لیے افضل ہے، مہینے میں 1 مرتبہ یا سال میں 1 مرتبہ 100 رکعت 200 رکعت پڑھنے سے، یعنی مختصر عمل کریں لیکن پابندی سے کریں۔ نفل کام فرض تو ہر حال میں لازم ہے، کرنا ہے ہی، نوافل کے لیے ایک روٹین بنا لے، آسانی سے جو نفل کام کر سکتے ہیں اسی کو اختیار کریں اور اپنے آپ پر زیادہ بوجھ نہ ڈالیں، یعنی نیند بھی آ رہی ہے، تھکے ہوئے لیکن پھر بھی ٹھہر کے نماز پڑھ رہے ہیں نفل نماز، تو ایسے کام سے روکا گیا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عبادات میں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیا ہے اور اپنے نفس کو زیادہ مشقت میں ڈالنے سے، تکلیف میں ڈالنے سے منع فرمایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندوں پر جو عبادات فرض کی ہیں وہ مسلسل اور لگاتار نہیں فرض کی ہیں، مثلا وقفے سے دن کے مختلف اوقات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں، یہ بندوں پر اس کی آسانی اور رحمت ہے۔ نیز فرمایا جو شخص بھی دین پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش کرے گا دین اس پر غالب آ جائے گا، یعنی تمہیں سے کوئی شخص زیادہ گہرائی میں نہ جائے اور آسان عبادت کو چھوڑ کر مشکل عبادات کو نہ اختیار کرے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ تھک جائے گا یا اکتا جائے گا، بیزار ہو جائے گا یا عاجز آ جائے گا، پھر وہ بعض یا کل عبادات کے کام نہیں کر سکے گا اور پھر اس کو عمل نہ کرنے کا عذاب ہوگا، تو بس تم حتی الامکان جہاں تک ممکن ہو سکے درست کام کرنے کی کوشش کرو۔ نیز فرمایا تم صبح شام اور رات کے کچھ وقت میں عبادت کرو، یعنی فرصت کے اوقات میں عبادت کرو تاکہ تم تر و تازہ ہو کر خوشی کے ساتھ عبادت کرو اور بے دلی اور اکتاہٹ سے عبادت نہ کرو، یعنی بیزارگی کے ساتھ عبادت نہ کرو۔ باب نمبر 30 باب الصلاۃ من الایمان، نماز امور ایمان میں سے۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب سے مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں صبح اور شام یعنی دن کے وقت میں اور رات کے کچھ وقت میں عبادت کرنے کا حکم فرمایا تھا، اور 5 نمازیں فرض ہیں، اور ان میں 4 نمازیں یعنی ظہر، عصر اور مغرب دن کے وقت میں پڑھی جاتی ہے، اور عشاء کی نماز رات کے وقت میں پڑھی جاتی ہے۔ نیز اس سے پہلے ابواب میں روزے کا ذکر تھا اور اس باب میں نماز کا ذکر ہے، اور نماز اور روزہ دونوں دین کے عظیم بڑے ارکان میں سے، ارکان دین میں سے، دین کے فرائض میں سے۔ وقول اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے وما کان اللہ لیضیع ایمانکم یعنی صلاتکم عند البیت، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں فرمائے گا، یعنی بیت اللہ کے پاس، بیت المقدس کی طرف تم نے جو نماز پڑھی ہے رخ کر کے، اس کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ امام بخاری کا مقصود یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز پر ایمان کا اطلاق کیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ نماز دین کا جز ہے، نماز ایمان کا جز ہے۔ امام واحدی
نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ قبلہ تبدیل ہونے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ وفات پا گئے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نماز ادا فرمائیں۔ بعد میں کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دیا گیا، تو بعد میں جب کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا جب حکم دیا گیا تھا تو اس وقت کچھ صحابہ فوت ہو گئے تھے، انتقال فرما گئے تھے، تو ان میں سے حضرت تو اب یعنی نماز ایمان ہے، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ ایمان سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہ نماز ہے، تو اس کی تفسیر بتا رہے ہیں کہ ان میں سے حضرت سعد بن زرارہ، حضرت ابو امامہ بنو النجار سے، اور حضرت برا بن معرور بنو سلمہ سے، تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا، پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہمارے بھائی قبلہ اولا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور اب اللہ نے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف پھیر دیا ہے، بس ہمارے ان بھائیوں کی پڑھی ہوئی نمازوں کا اب کیا حکم ہوگا؟ اب کعبے کی طرف رخ کا حکم دیا گیا، تو وہ لوگ تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے تھے، تو اللہ تعالیٰ یہ آیت نازل فرمائی کہ تمہارے ایمان یعنی نماز کو اللہ ضائع نہیں کرے۔ وہ جو نماز پڑھے تھے وہ بھی اللہ کے حکم سے پڑھے تھے، تو وہ جب نماز پڑھے تو اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرے تھے، اللہ کا حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف رخ کرو، تو جب جو حکم دیا گیا اس کے مطابق عمل کرے تو ثواب ہی ہے۔ تو یہاں پر نماز کے لیے ایمان کا لفظ استعمال کیا گیا، تو نماز عین ایمان ہے، ایمان کا بہت بڑا جز ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس آیت سے استدلال کر رہے ہیں کہ ایمان میں شامل ہے نماز، ایمان کا جز ہے کیونکہ ان کے پاس عمل بھی داخل ہے۔ احناف کے پاس کمال ایمان میں داخل ہے، نفس ایمان میں نماز داخل نہیں ہے۔ اگر کوئی مومن نماز نہیں پڑھا تو کافر نہیں ہوگا، گنہگار ہوں گا، اس کو فرض سمجھتے ہوئے اگر نہیں پڑھ سکا تو گنہگار ہوں گا، کافر نہیں ہوں گا، یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ تو حنفی مسلک میں جو کمال ایمان میں جو داخل ہے، تو یہ کمال ایمان سے کیا مراد ہے؟ کمال ایمان سے مطلب ایمان کامل مکمل۔ ایک ہے نفس ایمان، نفس ایمان کیا ہے؟ دل سے اگر اللہ کو ایک مان لیا اور اللہ کے رسول پر ایمان لا لیا تو وہ مومن ہو گیا۔ دل سے مان لیا کہ اللہ ایک ہے، ایک خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، اب وہ مومن ہو گیا۔ اس کے بعد نمازیں وغیرہ پڑھے گا تو ایمان کامل ہوگا، نمازیں فرض وغیرہ ہیں۔ حدیث نمبر 40 حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا ابو اسحاق عن البراء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اول ما قدم المدينه نزل على اجداده او قال اخواله من الانصار وانه صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا او 17 شهرا وكان يعجبه ان تكون قبلته قبل البيت وانه صلى اول صلاه صلاها صلاة العصر وصلى معه قوم فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون فقال أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل مكة فداروا كما هم قبل البيت وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلي قبل بيت المقدس وأهل الكتاب فلما ولا وجهه قبل البيت ينكر ذلك قال زهير حدثنا ابو اسحاق عن البراء في حديثه هذا انه مات عن القبلة قبل ان تحول رجال وقتلوا فلم ندري ما نقول فيهم فانزل الله تعالى وما كان الله ليضيع ایمانكم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عمرو بن خالد نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا، ہم کو زہیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ابو اسحاق نے برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہوئے حدیث بیان کی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ منورہ ابتدا میں مدینہ میں آئے تو آپ انصار میں سے اپنے نانا یا ماموں، اپنے ننیال میں یا ماموں کے پاس آپ قیام فرمائیں، اور آپ نے 16 یا 17 مہینے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے آپ نے نماز ادا فرمائی، اور آپ کو یہ پسند تھا کہ آپ کا قبلہ بیت اللہ ہو، کعبۃ اللہ ہو، اور آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے جو نماز پڑھی وہ عصر کی نماز تھی، اور آپ کے ساتھ لوگوں نے بھی نماز پڑھی۔ پھر ایک شخص جس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی تھی وہ باہر نکلا اور ایک مسجد والوں کے پاس سے گزرا، اس وقت وہ لوگ رکوع میں تھے، بس اس نے کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ تب لوگ نماز ہی میں گھوم کر
بیت اللہ کی طرف پھر گئے، پلٹ گئے، اور یہود اور اہل کتاب کو یہ پسند تھا کہ جب آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جب آپ اپنا منہ، یعنی یہودیوں کو یہ پسند تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں، اور جب آپ نے اپنا منہ بیت اللہ کی طرف کر لیا تو یہ ان کو ناگوار گزرا، وہ لوگ اس کو ناپسند کیے۔ زہیر نے کہا کہ ہمیں ابو اسحاق نے حدیث بیان کی برا سے، ان کی اس حدیث میں یہ ہے کہ تحویل قبلہ سے پہلے کچھ لوگ وفات پا گئے تھے اور کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے، بس ہم نے از خود نہیں جانا کہ ہم ان کے متعلق کیا کہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو یعنی تمہاری نماز کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا، اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 143۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، ترمذی، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان، سنن بیہقی، ابن الجارود، معرفۃ السنن والآثار، الطبقات الکبریٰ، مسند احمد میں موجود ہے۔ اس حدیث میں جو روات گزرے ہیں، جو راوی گزرے ہیں، ان کا مختصر تذکرہ۔ ابو الحسن عمرو بن خالد الجزری الحرانی یہ لیث اور ابو لہیعہ وغیرہما سے روایت کرتے ہیں، اور ان سے امام بخاری، ابو زرعہ اور امام ابن ماجہ روایت کرتے ہیں۔ ابو حاتم نے کہا یہ صدوق ہے، سچے ہیں، یہ 229 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ زہیر بن معاویہ الجعفی الکوفی، انہوں نے حمید اور البیعی سے اور دیگر تابعین سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے یحییٰ القطان اور کئی ائمہ نے احادیث کو سنا ہے، سماع کیا ہے یعنی احادیث کو سنا ہے۔ ابو زرعہ نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے، مگر ابو اسحاق سے انہوں نے اس کے اختلاط کے بعد سماع کیا، احادیث کو سنا ہے۔ یہ 173 ہجری یا 172 ہجری میں وفات پائے تھے۔ ابو اسحاق عمرو بن عبداللہ بن علی کوفی جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی توثیق پر سب متفق ہے، یعنی سب ان کو معتبر قرار دیے ہیں، تسلیم کیا ان کو۔ انہوں نے حضرت علی، حضرت اسامہ اور حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی زیارت کی، ان سے ملاقات کی، ان سے سماع نہیں کیا، احادیث کو نہیں سنا، اور حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبداللہ بن زبیر، حضرت معاویہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سماع کیا ہے، اور ان سے تیمی، قتادہ اور اعمش نے احادیث کو سنا ہے، سماع کیا ہے، ان سے ائمہ ستہ نے روایت کی ہے۔ یہ 129 ہجری میں وفات پا گئے تھے۔ حضرت براء بن عازب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ الاوسی، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 305 احادیث روایت کی ہے، جن میں سے 22 پر امام بخاری اور امام مسلم متفق ہیں، اور 15 احادیث کے ساتھ امام بخاری منفرد ہیں، یعنی 15 احادیث صرف امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کیے، اور 6 احادیث کے ساتھ صرف امام مسلم منفرد ہے، صرف امام مسلم اس کو بیان کیے۔ جنگ احد میں یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ گئے تھے، مگر ان کو کم سن قرار دیا گیا۔ پھر غزوہ خندق اور باقی تمام مغازی میں حاضر رہے۔ 24 ہجری میں انہوں نے رائے تہران کو فتح کیا، اور حضرت ابو موسیٰ کے ساتھ غزوہ دستور میں تھے۔ حضرت علی کے ساتھ ان کے تمام مشاہد میں، جنگوں میں حاضر ہیں۔ مصعب بن زبیر کے زمانے میں کوفہ میں وفات پائے، ان سے ائمہ ستہ نے روایت کی ہے۔ احکام شرعیہ کے منسوخ ہونے کا جواز۔ اس حدیث کے فوائد میں سے نسخ کا ثبوت ملتا ہے۔ یہودیوں کے سوا سب کا اس پر اجماع ہے کہ احکام شرعیہ کا منسوخ ہونا ثابت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت میں بہنوں کا بھائیوں کے ساتھ نکاح جائز تھا، اسی سے نسل انسانی پھیلی اور کسی نے اس کا انکار نہیں کیا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت یوسفی میں آزاد کو غلام بنانا جائز تھا، بعد میں یہ احکام منسوخ ہو گئے۔ اس حدیث میں یہ دلیل ہے کہ سنت کا قرآن سے نسخ جائز ہے، یعنی حدیث کو قرآن کے ذریعے منسوخ کیا جا سکتا ہے، جائز نہیں، کیونکہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا سنت حدیث سے ثابت تھا، جس کو قرآن نے منسوخ کیا۔ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، اس آیت کے ذریعے جس کو قرآن نے منسوخ کر دیا۔ امام شافعی اور ایک روایت میں امام احمد اور اہل ظاہر اس کے قائل نہیں ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور جمہور اس کے قائل ہیں کہ قرآن کی آیت سے حدیث کا حکم منسوخ ہو سکتا ہے، جائز ہے۔ اس حدیث میں دلیل ہے کہ خبر واحد کو قبول کرنا اور اس پر عمل کرنا جائز ہے، کیونکہ جس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عصر کی نماز پڑھی تھی، اس کے خبر دینے سے مدینے کی دوسری مسجد کے نمازیوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا۔ اس میں یہ دلیل ہے کہ ایک نماز کو دو طرف منہ کر کے پڑھنا جائز ہے۔ اگر کسی شخص کو نماز میں پتہ چل جائے کہ قبلہ دوسری طرف ہے تو وہ اس طرف مڑ جائے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اجتہاد کا جواز،
کیونکہ اس مسجد کے نمازی یہ بھی کر سکتے تھے کہ نماز توڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے کہ قبلہ تبدیل ہوا ہے یا نہیں۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا مرتبہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے سوال کے بغیر بیت اللہ کو آپ کے لیے قبلہ بنا دیا اور فرمایا ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 144۔ باب نمبر 31، باب حسن اسلام المرئی، کسی شخص کے اسلام کا حسن، کمال اسلام کیا ہے۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں نماز قائم کرنے کا ذکر تھا، اور اس باب میں کسی شخص کے حسن اسلام کا ذکر ہے، اسلام کی خوبیوں کو بیان کیا گیا، اسلام کی بڑی خوبی کیا ہے، اور کسی شخص کے اسلام میں اسی وقت حسن پیدا ہوگا، خوبی پیدا ہوگی جب وہ نماز قائم کرے۔ کمال ایمان کی طرف اشارہ ہے۔ حدیث نمبر 41، قال مالک اخبرنی زید بن اسلم ان عطاء بن یسار اخبرہ ان ابا سعید الخدری اخبرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول اذا اسلم العبد فحسن اسلامه يكفر الله عنه كل سیئۃ كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص الحسن بعشر امثالها الى 700 ضعف والسیئۃ بمثلها الا ان يتجاوز الله عنها۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، قال مالک نے کہا مجھ کو زید بن اسلم نے خبر دی کہ عطاء بن یسار نے ان کو خبر دی کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب بندہ اسلام لائے اور اسلام پر اچھی طرح عمل پیرا ہو تو اللہ اس کے ہر سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، گزرے ہوئے تمام گناہوں کا اللہ تعالیٰ کفارہ فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد برابر ہیں، برابر ہیں، ایک نیکی کا ثواب 10 مثل سے لے کر 700 مثل تک اجر ہوتا ہے، اور ایک برائی کی اتنی ہی سزا ہوتی ہے۔ وبعد ذلك، اور اس کے بعد القصاص برابر ہے، الحسنۃ یعنی ایک نیکی کا ثواب 10 گنا اضافہ ملے گا، بلکہ اس سے بڑھ کر 700 گنا تک بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما سکتا ہے۔ والسیئۃ، اور گناہ کی سزا ایک ہی گناہ کے مثل ہوگی، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو درگزر کر دے، اگر اللہ اس کو معاف کرنا چاہے تو گناہ کی سزا بھی نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ معاف کر دیا تو۔ اس حدیث میں جو راوی بیان کیے گئے ذکر کیے گئے ان کا مختصر تذکرہ۔ مالک بن انس یہ زید بن اسلم یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ عطاء بن یسار یہ حضرت ام المؤمنین کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ حضرت ابو سعید بن مالک الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حسن اسلام کے معنی اس حدیث میں فرمایا کہ جب بندہ اسلام لائے اور اس پر اچھی طرح عمل پیرا ہو، یعنی اچھی طرح اسلام قبول کرے، اسلام کو کامل کر لے، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے ظاہر اور باطن کے ساتھ اسلام میں داخل ہو جائے، اور اس کے یہ معنی بھی ہے جیسا کہ حدیث جبریل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس حدیث میں فرمایا کہ تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سابقہ گناہ کا کفارہ کر دیتا ہے۔ کفارے کے معنی ہے گناہوں کو ڈھانپ لینا، اور اس کے یہ معنی ہے کہ وہ گناہوں کی وجہ سے جس عذاب کا مستحق تھا اللہ تعالیٰ اس عذاب کو اس سے اٹھا لے گا، معاف فرما دے گا، ساقط کر دے گا۔ اور اس حدیث میں زلفہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے وہ جس گناہ کے قریب گیا تھا، اس کے یہ معنی بھی ہے کہ اس نے جس گناہ کو پہلے کیا تھا۔ حسن اسلام کے سلسلے میں مشہور حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، کسی شخص کے اسلام کا حسن یہ ہے کہ وہ لا یعنی غیر مقصود بیکار چیزوں کو چھوڑ دے۔ یہ حدیث پاک سنن ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ، مسند احمد۔ اسلام لانے کے بعد اگر سابقہ برے کام دوبارہ کیے تو پھر وہ برے کام معاف ہوں گے یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، کیا ہم سے جاہلیت کے کاموں پر گرفت کی جائے گی؟ تو آپ نے فرمایا، جو اسلام پر عمدہ طریقے سے عمل پیرا ہوا اس سے جاہلیت کے افعال پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور جس نے اسلام میں برے کام کیے اس کے پہلے اور بعد کے کاموں پر گرفت کی جائے گی۔ اسلام پر عمدہ طریقے سے عمل پیرا ہونے کے معنی یہ ہے کہ اسلام کے فرائض اور واجبات پر عمل کرے اور حرام اور مکروہ تحریمی کاموں سے بچا رہیں، اور اسلام میں برے کاموں سے مراد یہ ہے کہ اسلام میں ان ممنوعہ کاموں کو کرے جن کو جاہلیت میں کیا جاتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں یہ دلیل ہے
کہ مسلمان نے اسلام لانے سے پہلے جو بعض ایسے حرام کام کیے جو زمانے جاہلیت میں کیے جاتے تھے اور جن سے وہ اسلام لانے کے بعد اجتناب کرتا ہے، ان حرام کاموں کو اسلام لانے کے بعد مٹا دیا جاتا ہے، اور وہ حرام کام جن کو اس نے زمانے جاہلیت میں کیا اور اسلام لانے کے بعد بھی ان حرام کاموں پر اصرار کیا کرتا رہا تو اس سے ان کاموں پر بھی گرفت کی جائے گی، اس کا بھی اللہ تعالیٰ اس سے حساب و کتاب لے گا، اس کو سزا دے گا، کیونکہ جب اسلام لانے کے بعد اس نے ان حرام کاموں پر اصرار کیا، اس پر جمع رہا، ڈٹا رہا، تو ان حرام کاموں سے وہ تائب نہیں ہوا تھا، سو بغیر توبہ کے وہ گناہ نہیں مٹائے جائیں گے۔ اور جمہور علماء نے یہ کہا ہے کہ اسلام لانے کے بعد زمانے کفر کے تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، خواہ وہ اسلام لانے کے بعد ان گناہوں کو دوبارہ کرے یا نہ کرے۔ ان کی دلیل یہ حدیث ہے، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو میرے دل میں جاگزی کر دیا، اسلام کی محبت ڈال دیا، تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، پھر میں نے کہا آپ اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں۔ آپ نے ہاتھ آگے بڑھایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، تو آپ نے پوچھا اے عمرو کیا ہوا؟ میں نے کہا میں ایک شرط لگانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کیا شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے کہا میری مغفرت کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے کہ اسلام پہلے کیے ہوئے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے اور ہجرت پچھلے گناہوں کو مٹا دیتی ہے اور حج پہلے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی وجہ سے حضرت عمرو بن عاص کی حدیث کے عموم کو مقید کیا جائے گا حدیث سے، یا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث کی تعویل کی جائے گی؟ اس سلسلے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ خطابی نے کہا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث بظاہر اجماع امت کے خلاف ہے کہ اسلام زمانے کفر کے تمام گناہوں کو مٹاتا ہے، اور قرآن مجید میں قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، سورہ انفال کی آیت نمبر 38، آپ ان کافروں سے کہیے کہ اگر یہ لوگ کفر سے باز آ جائیں گے تو ان کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، مٹا دیے جائیں گے۔ اس حدیث کی توجیہ یہ ہے کہ کافر جب اسلام لے آئے تو اس کے پچھلے گناہوں پر مواخذہ نہیں کیا جاتا، بس اگر وہ اسلام لانے کے بعد انتہائی برا کام کریں اور وہ اسلام کی حالت میں بہت سخت گناہ پر سوار ہو، بہت سخت گناہ کرے، تو اسلام میں اس کی اس بڑی معصیت پر گرفت کی جائے گی اور زمانے کفر کی معصیت اور اس کو مٹانے پر سرزنش اور زجر و توبیخ کی جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا کیا تو نے زمانے کفر میں کام نہیں کیا تھا، پھر تیرے اسلام لانے نے تجھے اس کام کو دوبارہ کرنے سے کیوں نہیں روکا؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ زمانے کفر کی معصیت پر تو صرف سرزنش اور ملامت کی جائے گی اور زمانے اسلام کی معصیت پر اس کو سزا دی جائے گی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیث کی دوسری توجیہ یہ ہے کہ زمانے اسلام میں اس کی تشریح یہ ہے کہ زمانے اسلام میں برا کام کرنے سے مراد کفر ہے، کیونکہ وہ انتہائی برا کام ہے اور بہت سخت معصیت ہے، بہت بڑی نافرمانی، بہت بڑا گناہ ہے۔ بس جب وہ شخص مرتد ہو گیا پھر وہ اس شخص کی طرح ہو گیا جو اسلام نہیں لایا اور اس کو اس کے تمام سابقہ گناہوں پر سزا دی جائے گی۔ اسی وجہ سے امام بخاری نے اس حدیث کو ابواب المرتدین میں درج کیا ہے، بیان کیا ہے۔ علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ اس حدیث کے معنی یہ ہے، اس حدیث کے یہ معنی ہے کہ جو شخص اسلام پر عمدہ طریقے سے عمل پیرا ہوا ہو، یعنی اس نے اسلام کے تمام احکام پر ان کے شرائط کے ساتھ عمل کیا، تو اس کے زمانے جاہلیت کے گناہوں پر مواخذہ نہیں کیا جائے گا، اور جس نے اسلام لا کر برا کام کیا یعنی توحید کے عقیدے کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا، تو اس کے تمام سابقہ گناہوں پر مواخذہ کیا جائے گا۔ میں نے علماء کی ایک جماعت پر اس حدیث کے جواب کو پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کے علاوہ اس حدیث کے کوئی اور معنی نہیں ہے۔ محب تبری نے کہا ہے کہ اس حدیث کے یہ معنی ہے کہ جو شخص صحیح اسلام لایا جس میں نفاق نہ ہو، اس کے زمانے جاہلیت کے برے کاموں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جس نے زمانے اسلام میں نفاق کیا اس کے پچھلے گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا۔ علامہ داودی نے کہا ہے کہ جو اسلام لانے کے بعد اسلام پر وفات پائے اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہوگا، اور جو غیر اسلام پر مرا تو اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا۔ علامہ قرطبی نے کہا جو اخلاص کے ساتھ اسلام لایا اس کے زمانے جاہلیت کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور جو ریاکاری اور دکھاوے کے لیے اسلام لایا اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ نہیں ہوگا۔ حدیث نمبر 42، حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احسن احدكم اسلامه فكل حسنه يعملها تكتب له بعشر امثالها الى 700 ضعف وكل سيئه يعملها تكتب له بمثلها
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو اسحاق بن منصور نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا عبد الرزاق نے ہم کو حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ معمر نے ہم کو خبر دی، وہ حمام سے روایت کرتے ہیں، وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، قال انہوں نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح اسلام قبول کرے، اپنے اسلام کو بہتر بنائے، عمدہ بنا دے، اس پر اچھی طرح عمل پیرا ہو، تو وہ ہر وہ نیکی جس پر وہ عمل کرتا ہے اس کے لیے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک اضافہ ثواب لکھا جاتا ہے، اور ہر وہ برائی جس پر وہ عمل کرتا ہے، ہر وہ برائی جو وہ کرتا ہے اس کی صرف ایک برائی ہی لکھی جائے گی، یعنی ایک گناہ کا عذاب صرف ایک ہی گناہ ہوگا اور نیکیوں کا ثواب 10 سے لے کر 700 گنا اضافہ تک ہوگا۔ اس حدیث میں جو راوی بیان کیے گئے ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، ان کا مختصر سا تعارف۔ اسحاق بن منصور بن بہرام نیشابوری، امام ابو داؤد کے سوا ائمہ ستہ نے ان سے احادیث روایت کی۔ امام نسائی نے کہا یہ ثقہ اور ثبت ہے، یعنی معتبر ہیں۔ یہ 251 ہجری میں نیشابور میں وفات پا گئے تھے۔ عبد الرزاق بن حمام بن نافع الیمانی الصنعانی، انہوں نے معمر، ثوری اور امام مالک وغیرہم سے سماع کیا ہے، یعنی احادیث کو سنا ہے۔ معمر اور امام احمد نے ان کی توثیق کی ہے، ان کو معتبر قرار دیا ہے۔ ابو احمد بن عدی نے کہا یہ قوی نہیں ہے۔ عباس بن عبد العظیم نے ان کی جھوٹ کی طرف نسبت کی اور کہا واقدی ان سے زیادہ صادق ہے، سچے ہیں۔ ان کی تشیع کی طرف نسبت کی گئی ہے، یعنی شیعیت کی طرف۔ انہوں نے فضائل اہل بیت میں ایسی احادیث روایت کی جن میں کسی ثقہ راوی نے ان کی موافقت نہیں کی، معتبر راوی نے، اور یہ منکر احادیث کو روایت کرنے سے زیادہ مذموم ہے، یعنی برے ہیں لوگوں میں۔ یہ 211 ہجری میں وفات پائے تھے۔ بہت بڑی جماعت نے ان سے احادیث روایت کی ہے۔ معمر بن راشد، ان کا تعارف ہو چکا ہے۔ حمام بن منبہ بن کامل الیمانی الصنعانی، یہ تابعی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ، حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ یحییٰ بن معین نے ان کی توثیق کی ہے، ان کو معتبر قرار دیا ہے، ثقہ قرار دیا ہے، اور بہت بڑی جماعت نے ان سے احادیث روایت کی ہے۔ یہ 131 ہجری میں وفات پا گئے۔ نیک کاموں کے اجر میں اضافے پر دلائل۔ اس حدیث میں فرمایا ہے کہ ہر وہ نیکی جس پر کوئی شخص عمل کرتا ہے، کوئی مومن، تو اس کے لیے 10 گناہ سے لے کر 700 گناہ تک نیکی لکھی جاتی ہے۔ 10 گناہ کی دلیل قرآن مجید کی یہ آیت ہے، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا، سورہ انعام آیت نمبر 160۔ جو ایک نیکی کرے گا اس کی 10 مثل عطا کی جائے گی، اور 700 گنا اجر کی دلیل یہ آیت ہے، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء، سورہ بقرہ آیت نمبر 261۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جو 7 خوشے اگائے اور ہر خوشے میں 7 دانے ہو، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے دگنا کر دیتا ہے، ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ نیز امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عز و جل سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیک کاموں کو اور برے کاموں کو لکھ دیا ہے، پھر ان کو بیان فرمایا ہے، پھر اس کو بیان کیا ہے۔ بس جس شخص نے نیکی کا منصوبہ کیا، ارادہ کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے، اور جس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس پر عمل کر لیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کی 10 نیکیاں لکھ لیتا ہے، 700 دگنی چوگنی نیکیوں سے لے کر بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر، اور بھی اللہ تعالیٰ ثواب لکھتا ہے۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا، منصوبہ بنایا، پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کی ایک کامل نیکی لکھ لیتا ہے۔ اور اگر اس نے برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس برائی پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے پاس اس کی صرف ایک برائی لکھتا ہے۔ باب نمبر 32، باب احب الدین الی اللہ ادومہ، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے زیادہ پسندیدہ عبادت وہ ہے جس میں زیادہ دوام ہو۔ اس باب کی سابق باب گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ باب سابق میں کسی شخص کے اسلام کا حسن بیان فرمایا تھا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ ایمان کا کمال، اسلام کا کمال، دین کا کمال، اس کے اندر خوبی اور حسن پیدا ہوتا ہے حسن عمل کی وجہ سے۔ اور اس باب میں نیک اعمال پر دوام مطلوب ہے، یعنی ہمیشہ نیک اعمال کرتے رہنا، اور جب بندہ نیک اعمال پر دوام کرے گا، ہمیشگی کو اختیار کرے گا، ہمیشہ نیک اعمال کرے گا،
پابندی سے نیک اعمال کرے گا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ ہوگی، اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو خود دوام ہے، اللہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اس لیے وہ دوام کو پسند فرماتا ہے۔ اس عنوان میں دین کا لفظ ہے، اس سے مراد نیک اعمال اور عبادت ہے۔ امام بخاری کا مطلوب یہ ہے کہ یہاں ایمان کا اطلاق نیک اعمال پر ہے، لیکن یہ مطلوب اس وقت ثابت ہوتا ہے جب دین سے مراد ایمان ہوتا، لیکن یہاں دین سے مراد نیک اعمال اور عبادات ہیں۔ اس باب کے عنوان اور حدیث میں ادوم کا لفظ ہے، اور یہ ادوم کا اسم تفضیل، یہ دوام کا اسم تفضیل ہے، اس کے معنی ہے زیادہ، دوام، ہمیشہ۔ اور اس پر یہ اعتراض ہے کہ دوام کے معنی ہے جو چیز ہمیشہ ہو اور تمام زمانوں میں، پس جو چیز تمام زمانوں میں ہو اس پر زیادتی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس سے مراد دوام حقیقی نہیں ہے، دوام عرفی ہے، اور اس میں کمی اور زیادتی ہو سکتی ہے۔ حدیث نمبر 43۔ حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن المثنى حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وعندها امرأة قال من هذه قالت فلانة تذكر من صلاتها قال ما عليكم بما تطيقون فوالله لا يمل الله حتى تملوا وكان أحب الدين إلى الله ما دام عليه صاحبہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن مثنیٰ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو یحییٰ نے حدیث بیان کی، ہشام نے، انہوں نے کہا مجھ کو خبر دی ہے ابھی میرے والد ہیں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ان کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت ان کے پاس ایک عورت بیٹھی ہوئی تھی، آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ حضرت عائشہ نے کہا یہ فلاں عورت ہے، اس کی نماز کا بہت چرچا ہے۔ آپ نے فرمایا خاموش رہو، تم ان عبادات کو لازم کر لو جن کی تم طاقت رکھتے ہو۔ پس اللہ کی قسم اللہ اس وقت تک نہیں اگتا تھا جب تک کہ تم نہ اگتا جاؤ۔ اللہ تعالیٰ یعنی بیدار نہیں ہوتا اللہ تو ثواب عطا کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے۔ اور اللہ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عبادت وہ ہے جس پر عبادت کرنے والا دوام کرے، ہمیشہ اس عبادت کو قائم و دائم رکھے، پابندی سے عبادت کرے، یہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے۔ یہ حدیث پاک، یہ حدیث بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، شمائل ترمذی، سنن نسائی، مسند اسحاق بن راہویہ، شرح السنہ، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابی یعلا، سنن بیہقی، حلیۃ الاولیاء، مسند ابی عوانہ، مسند احمد میں موجود ہیں۔ اس حدیث میں جو راوی ذکر کیے گئے ہیں ان کا مختصر تذکرہ: ابو موسیٰ محمد بن مثنى البصری، ان کا تعارف باب حلاوت الایمان میں گزر چکا ہے۔ یحییٰ بن سعید القطان، ان کا تعارف اس باب میں گزر چکا ہے۔ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرے۔ ہشام بن عروہ، ہشام کے والد عروہ بن زبیر، ان کا تعارف بھی حدیث نمبر 2 میں گزر چکا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعارف بھی حدیث نمبر 2 میں گزر چکا ہے۔ حدیث مذکور کے مشکل الفاظ کے معنی اور اعتراض کا جواب کہ حضرت عائشہ نے ایک خاتون کی اس کے سامنے تعریف کی، حالانکہ سامنے تعریف کرنا منع ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا اس وقت ان کے پاس ایک عورت تھی، اس عورت کا نام الحولہ تھا یا کوئی اور تھی۔ امام بخاری نے کہا یہ عورت بنو اسد سے تھی، اور یہ عورت الحولہ بنت دوید تھی۔ حضرت حولہ بہت نیک اور عابدہ، مہاجرہ خاتون تھی۔ اس حدیث میں ماہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے خاموش رہو، چھوڑ دو۔ اس حدیث پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خاتون کے سامنے کہا کہ اس عورت کی عبادت کا بہت چرچا ہے، حالانکہ کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرنا، کسی کی تعریف اس کے سامنے کرنا منع ہے۔ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کرنا اس وقت منع ہے جب اس کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور جب یہ اندیشہ نہ ہو تو پھر سامنے تعریف کرنا جائز ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صحابہ کے سامنے ان کی تعریف کی، جیسے آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا بے شک تمام لوگوں میں اپنی جان اور مال سے میرے ساتھ سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تھا کہ یہ خاتون فتنے میں مبتلا نہیں ہوں گی۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ ایک اور روایت میں ہے کہ اس خاتون کے جانے کے بعد حضرت عائشہ نے اس خاتون کے متعلق کہا تھا کہ یہ اہل مدینہ میں سب سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ نیز اس حدیث میں ہے پس اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں اگتا تھا جب تک تم نہ اگتا جاؤ۔ حدیث کے الفاظ یہ اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک ملال، یعنی اللہ تعالیٰ
بیدار نہیں ہوتا جب تک کہ تم بیدار نہ ہو جاؤ۔ ملال کے معنی ہے کسی چیز کو بوجھ سمجھ کر اس کو چھوڑ دینا اور اس کو ناپسند کرنا۔ ملال کا اطلاق اللہ تعالیٰ پر جائز نہیں، یہ مخلوق کی صفات میں سے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملال کے معنی یہ ہے کہ وہ کسی عمل پر ثواب کرنے کو نہیں چھوڑتا، ترک نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کرتا۔ اس حدیث یعنی اللہ تعالیٰ بیزار نہیں ہوتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ثواب عطا کرنے کو نہیں چھوڑتا، ثواب عطا کرتے رہتا ہے اللہ تعالیٰ۔ تم عمل کرتے کرتے تھک جاؤ گے، عمل کرنا چھوڑ دو گے، لیکن اللہ تعالیٰ ثواب دے کر اللہ تعالیٰ نہیں تھکتا۔ اللہ تعالیٰ تو بے حساب ثواب عطا کرنے والا ہے۔ یعنی تم اتنی ہی عبادت کرو جتنا تم کر سکتے ہو، اپنے آپ کو مشقت میں مت ڈالو، یہ بتانا چاہ رہے ہیں۔ اور اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ جب تک تم عبادت کرنے کو ترک نہ کرو، نہ چھوڑو، اللہ تعالیٰ تمہیں ثواب عطا کرنے کو نہیں چھوڑتا، یعنی ثواب عطا کرتے رہتا ہے۔ امت پر شفقت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشکل اور دشوار عبادات سے منع فرمانا۔ اس حدیث میں نفلی عبادت کو دوام کے ساتھ کرنے کی فضیلت کا ذکر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت پر شفقت کا بیان ہے کہ وہ اپنی طاقت کے مطابق عمل کریں اور اپنے آپ کو مشکل میں ڈال کر طاقت سے زیادہ عمل کرنے کی کوشش نہ کریں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص مسلسل روزے رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں منع فرمایا، وہ نہیں مانے اور کہا میں اس کی طاقت رکھتا ہوں۔ بڑھاپے میں ان کی صحت اس سے متاثر ہو گئی تو وہ اس پر افسوس کرتے تھے، کاش کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت پر عمل کر لیتا۔ اس حدیث کا متن یہ ہے، پوری حدیث یہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی کہ تم دن کو روزہ رکھتے ہو، دن میں روزہ رکھتے ہو اور رات کو نماز میں قیام کرتے ہو، کھڑے ہوتے ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا تم ایسا مت کرو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن روزہ نہ رکھو، اور رات کو قیام بھی کرو اور نیند بھی کرو، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ تم مہینے میں 3 روزے رکھ لو، کیونکہ تمہیں ہر نیکی کا 10 گنا اجر ملے گا، اس طرح تمہارے دائمی روزے ہو جائیں گے۔ میں مسلسل روزے رکھنے پر اصرار کیا تو آپ نے اصرار سے منع کیا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ، میں اس کی قوت پاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر تم اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے روزوں کی طرح روزے رکھو اور اس سے زیادہ نہ رکھو۔ میں نے پوچھا اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کس طرح روزے رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا نصف الدار، یعنی ایک دن چھوڑ کر روزہ رکھنا۔ دوسری روایت میں ہے یہ سب سے افضل روزے ہیں۔ میں نے کہا میں اس سے افضل کی طاقت رکھتا ہوں۔ تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے کوئی افضل نہیں ہے۔ بوڑھے ہونے کے بعد حضرت عبداللہ یہ کہتے تھے کاش میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی رخصت کو قبول کر لیتا، یعنی کثرت سے کنٹینیو روزہ رکھنے سے منع فرما، سوائے رمضان کے روزے۔ نفل روزے بھی اگر رکھنا ہے تو ایک دن 8 رکھیں صوم داؤدی کی طرح، یا مہینے میں 3 دن روزے رکھیں، چاند کی 13 تاریخ، 14 تاریخ اور 15 تاریخ۔ باب نمبر 33، باب زیادت الایمانی و نقصانہ، ایمان کی زیادتی اور اس کا نقصان، یعنی ایمان کی کمی اور زیادتی کا بیان۔ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے اور ایمان میں اضافہ بھی ہوتا ہے، تو اس کو بتا رہے ہیں۔ اس باب کی باب سابق کے ساتھ، گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت اس طرح ہے کہ سابق باب میں، گزرے ہوئے باب میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک زیادہ پسندیدہ عبادت وہ ہیں جس میں زیادہ دوام ہو، ہمیشگی، اور اس باب میں ایمان کی زیادتی اور نقصان کا بیان، ایمان کی کمی اور زیادتی کا بیان۔ ایمان میں کمی بھی ہوتی ہے، زیادتی بھی ہوتی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب بندہ کسی عبادت کو دوام کے ساتھ زیادہ کرتا ہے تو اس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے، اور جب اس کے دوام میں تقصیر کوتاہی کرتا ہے تو اس کا ایمان کم ہوتا ہے، اور یہی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مطلوب اور مقصود ہے۔ امام بخاری یہی بتانا چاہتے ہیں، اور ہم احناف اس کے مخالف نہیں، اور یہ ہم احناف کے خلاف نہیں ہے یہ بات، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ نفس ایمان میں اعمال داخل نہیں ہیں، اور اس کے امام بخاری بھی قائل ہیں، اور ایمان کامل میں اعمال داخل ہیں۔ وقول اللہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، وزدناہم ہدا، اور ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، اصحاب کہف کی ہدایت میں ہم نے اضافہ کیا۔ سورہ کہف آیت نمبر 13، وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا ایمانا، سورہ مدثر آیت نمبر 31، اور ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہو جائے۔ وقال، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3، اور آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔
فَإِذَا تَرَكَ شَيْئًا مِنَ الْكَمَالِ فَهُوَ ناقص، بس جب کمال میں سے کسی چیز کو چھوڑ دیا جائے تو وہ ناقص ہو جاتی ہیں۔ حدیث نمبر 44، حدثنا مسلم بن ابراہیم قال حدثنا ہشام قال حدثنا قتادة عن انس عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم يخرج من النار من قال لا الہ الا اللہ وفي قلبه وزن شعيرة من خير ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن برة من خير ويخرج من النار ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير۔ حدیث نمبر 44، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو مسلم بن ابراہیم نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہم کو ہشام نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو قتادہ نے حدیث بیان کی انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جہنم سے نکالا جائے گا اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا جبکہ اس کے دل میں جو کے وزن کے برابر بھلائی ہو، اور جہنم سے نکالا جائے گا اس شخص کو جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں یعنی اس کے دل میں گندم کے ایک دانے کے برابر بھی اگر نیکی ہوں گی تو اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ وَيُخْرَجُ مِنَ النَّارِ، اور جہنم سے نکالا جائے گا اس شخص کو بھی جو لا الہ الا اللہ کہے اور اس کے دل میں ذرے کے برابر بھی کوئی نیکی ہو۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، مصنف ابن ابی شیبہ، نسائی کی سنن کبریٰ، صحیح ابن خزیمہ، مسند ابو عوانہ، صحیح ابن حبان، کتاب الاسماء والصفات، شرح السنہ، مسند احمد میں موجود ہے۔ قال ابو عبداللہ قال ابان حدثنا قتادۃ حدثنا انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من ایمان مکان من خیرین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابان نے کہا ہمیں قتادہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا ہمیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے، اور اس میں خیر کے بجائے ایمان کا لفظ ہے، یعنی رائی کے دانے کے برابر خیر بھلائی اگر ہو دل میں تو اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے۔ تو اس میں ہے کہ رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا تو اس کو جہنم سے نکالا جائے گا۔ اس حدیث میں جو راوی ذکر کیے گئے ان کا مختصر ذکر اور تعارف۔ مسلم بن ابراہیم البصری الازدی، ان سے امام بخاری اور امام ابو داؤد نے احادیث روایت کی ہے۔ یہ 133 ہجری میں بصرہ میں پیدا ہوئے اور 222 ہجری میں وفات پا گئے۔ یحییٰ بن معین نے کہا یہ ثقہ، معتبر اور مأمون ہے، محفوظ ہے۔ ابو حاتم نے کہا ثقہ، صدوق ہے، سچے ہیں، معتبر ہیں، انہوں نے 70 خواتین سے احادیث سماع کی، احادیث کو سنا ہے۔ ہشام بن ابی عبداللہ الربعی البصری، وکی نے کہا یہ ثبت ہے، یعنی مضبوط ہے۔ امام ابو داؤد الطیالسی نے کہا یہ امیر المؤمنین فی الحدیث ہے۔ محمد بن سعد نے کہا یہ ثقہ اور ثبت فی الحدیث ہے، مگر یہ قدری تھے، یہ 145 ہجری میں وفات پا گئے۔ قتادہ بن دعامہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا ذکر اور تذکرہ، ان دونوں کا تعارف گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں شعیرہ کا لفظ ہے اور برا کا لفظ ہے۔ شعیرہ کے معنی ہے جو، اور برا کے معنی ہے گندم، اور الذرہ کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے چھوٹی چونٹی، اور اس کے معنی ہے سوئی کے ناکے کے برابر وہ غبار جو سورج کی شعاع میں نظر آتا ہے، وہ غبار جو سورج کی شعاعوں میں نظر آتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا جب تم اپنے ہاتھ سے گرد جھاڑو تو جو گرد جھڑ جائے گی وہ ذرہ ہوگا۔ یہ قول یہ ہے کہ چار ذروں سے مل کر ایک خردل رائی کا دانہ بنتا ہے۔ شعبہ نے اس لفظ کو بدل کر ذرہ کہا ہے، اس کے معنی ہے جو کا دانہ۔ اس حدیث میں یخرجو کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے یعنی جہنم سے نکلے گا وہ شخص جو لا الہ الا اللہ کہے۔ بعد روایت میں ہے یخرجو کا لفظ ہے، اس کے معنی ہے نکالا جائے گا۔ اس حدیث میں ہے جس کے دل میں ذرے کے برابر خیر ہو، بھلائی ہو۔ خیر سے مراد ایمان ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابان کی تعلیق میں ذکر کیا ہے۔ اس حدیث میں ہے کہ جس کے دل میں ذرے کے برابر ایمان ہو وہ دوزخ سے نکالا جائے گا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ ایمان کا وزن کس طرح کیا جائے گا، ایمان کو کس طرح تولا جائے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے اعمال کے جس صحیفے میں ایمان لکھا ہوگا اس صحیفے کا وزن کیا جائے گا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اب سائنسی تحقیق سے واضح ہو چکا ہے کہ کیفیات کا بھی وزن ہوتا ہے۔ جسم یا کیمرے میں یا فضا میں جو درجہ حرارت ہو اس کا وزن کیا جاتا ہے۔ اس وقت جس طرح آج سائنسی ترقی کے ذریعے یعنی کئی چیزوں کا وزن کیا جا رہا ہے تو اسی طرح ایمان کا بھی وزن ہوگا۔
نیز اس حدیث میں جیسے آواز کا وزن کیا جا رہا ہے، ڈاٹا جو ہوتا ہے کتنے کے بی ہے، کتنے ایم بی ہے، کوئی ویڈیو اگر ہے، کوئی آڈیو کلپ وغیرہ ہے، تو آج سائنسی تحقیق اور سائنسی ترقی اتنی بڑھ گئی ہے کہ اس کا بھی پیمانہ کیا جا رہا ہے، اس کو بھی تولا جا رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایمان کو بھی، اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں ہے کہ وہ ایمان کا وزن کریں۔ نیز اس حدیث میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کہا اور اس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، وہ دوزخ سے نکالا جائے گا۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ اس میں محمد رسول اللہ کا ذکر نہیں ہے، حالانکہ نجات کے لیے آپ کی رسالت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اس کے 3 جواب ہیں۔ لا الہ الا اللہ سے مراد پورا کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور یہاں جز کا ذکر ہے، اور اس سے مراد کل ہے، یعنی اختصار کے لیے ایک لفظ مختصر آدھا کلمہ ذکر کیا۔ لا الہ الا اللہ پورے کلمہ طیبہ کا علم ہے، نام ہے، جیسے قل هو اللہ احد سورہ اخلاص کا علم ہے۔ یعنی اگر کسی سے کہیں کہ بھئی قل هو اللہ احد پڑھو، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خالی ایک آیت پڑھنا ہے، پورا سورہ پڑھنا مراد ہے۔ لا الہ الا اللہ پر ایمان کے معنی ہے اللہ تعالیٰ پر اس کی تمام صفات کے ساتھ ایمان لانا، اور اللہ کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، رسول بنانے والا ہے۔ اس حدیث میں یہ وضاحت ہے کہ بعض اہل ایمان کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ اس میں مرجئہ کے عقیدے کا رد ہے کہ کسی مومن کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے مرجئہ فرقے کا کہ تمام ایمان والے جنت میں چلے جائیں گے، دوزخ میں نہیں جائیں گے، یہ کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اس بعض ایمان والے جو گنہگار ہیں ان کے گناہوں کی سزا کے لیے اللہ تعالیٰ کچھ دیر کے لیے، کچھ وقت کے لیے ان کو جہنم میں ڈال دے گا، پھر جہنم سے اللہ ان کو نکالے گا۔ اس حدیث میں یہ بھی وضاحت ہے کہ ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اس میں خوارج اور معتزلہ کا رد ہے جو کہتے ہیں کہ مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کرنے والے کو دوزخ سے نہیں نکالا جائے گا۔ حدیث نمبر 45 حدثنا الحسن بن الصباح سمع جعفر بن عون حدثنا ابو العمیس اخبرنا قیس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب ان رجلا من اليهود قال له يا امير المؤمنين آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا قال أي آية قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن بن الصباح نے حدیث بیان کی ہم کو، انہوں نے جعفر بن عون کو سنا، انہوں نے کہا ہم کو ابو العمیس نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا کہ قیس بن مسلم نے ہم کو خبر دی حضرت طارق بن شہاب سے، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے، یہودیوں میں سے ایک شخص نے آپ سے کہا کہ اے امیر المؤمنین، آپ لوگوں کی کتاب میں ایک ایسی آیت ہے جس کو آپ پڑھتے ہو، اگر ہم پر، یہودی سماج پر، یہودی معاشرے پر، یہودی قوم پر اگر یہ آیت نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے، یعنی اس دن عید مناتے، جشن مناتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ کون سی آیت؟ تو اس نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو منتخب کر دیا، مقرر کر دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم یہ پہچان چکے ہیں اس دن کو، اور اس جگہ کو بھی ہم پہچان لیے جس میں یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جبکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفہ میں جمعہ کے دن کھڑے ہوئے تھے۔ چونکہ امام بخاری نے اس باب کے عنوان میں المائدہ، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کو ذکر کیا تھا، اس لیے یہاں اس حدیث کو روایت کیا ہے جس میں یہ آیت ہے۔ اس حدیث میں جو راوی ذکر کیے گئے ہیں ان کا مختصر سا تعارف: الحسن ابو علی بن صباح الواسطی بغدادی، امام احمد بن حنبل نے کہا یہ ثقہ معتبر اور عامل بالسنہ ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے۔ ان سے امام بخاری، امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام ابن ماجہ نے روایت کی۔ یہ 260 ہجری میں بغداد میں وفات پائے۔ جعفر بن عون بن جعفر المخزومی ابن معین نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے۔ امام احمد نے کہا یہ نیک شخص ہے، بہت بڑی جماعت نے ان سے روایت کی ہے۔ یہ 207 ہجری میں کوفہ میں وفات پائے۔ ابو العمیس
عتبہ بن عبداللہ الکوفی، یحییٰ اور امام احمد نے کہا یہ ثقہ ہے، معتبر ہے، اور ائمہ ستہ نے ان سے روایت کی ہے، یہ 120 ہجری میں وفات پائے۔ قیس بن مسلم ابو عمر الجدلی، انہوں نے طارق بن شہاب اور مجاہد وغیرہ سے سماع کیا ہے، یعنی احادیث کو سنا ہے، اور ان سے اعمش اور مسعر وغیرہ نے احادیث کو سنا ہے، یہ 120 ہجری میں وفات پائے۔ حضرت طارق بن شہاب بن عبد الشمس رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کی، حضور کا انہوں نے دیدار کیا، اور زمانے جاہلیت کو بھی انہوں نے پایا۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے دور خلافت میں 43 مغازی اور سرایا میں جہاد فرمایا ہے۔ خلفائے اربع، 4 خلفاء اور دیگر صحابہ سے روایت کی ہے، اور کوفہ میں رہائش کی ہے، کوفہ میں سکونت اختیار کی تھی انہوں نے، ان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی روایت نہیں ہے، یہ 123 ہجری میں وفات پائے تھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف تو گزر چکا ہے۔ اس حدیث میں یہود کا لفظ ہے، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا نام ہے، یہ ہادو سے، ہادہ اس کے معنی ہے مائل ہوئے، یعنی یہ بچڑے کی عبادت کی طرف مائل ہوئے۔ اس کے معنی، ایک معنی اس کے یہ بھی آتے رجوع کرنا، یعنی انہوں نے خیر سے شر کی طرف رجوع کیا۔ ہادہ یہودی بننا، لوٹنا، یعنی اچھائی سے برائی کی طرف چلے گئے۔ اس حدیث میں عید کا لفظ ہے، یہ عود سے بنا ہے، جس کے معنی ہے لوٹنا۔ عید کو عید اس لیے کہتے ہیں کہ ہر سال لوٹ کر آتی ہیں۔ قرآن مجید میں قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا وآخرنا۔ عیسیٰ ابن مریم نے دعا کیا، اللہ اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے دسترخوان نازل فرما جو ہمارے پہلے اور بعد والے لوگوں کے لیے عید ہو جائے۔ عید اس دن کو کہتے ہیں جس میں کوئی فرحت، کوئی خوشی اور سرور حاصل ہو، اور کسی عظیم نعمت کے ملنے کی وجہ سے خوشی ہو۔ اس حدیث میں یہودیوں میں سے ایک شخص نے کہا، وہ شخص کعب احبار تھے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ امام بخاری نے کتاب التفسیر میں اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہاں کہا ہے کہ یہود نے کہا، اور یہ تعارض ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت کعب احبار نے حضرت عمر سے یہ سوال کیا تھا، ان کے ساتھ یہودیوں کی ایک جماعت تھی، گویا انہوں نے یہودیوں کی نمائندگی کی تھی، یہودیوں کی طرف سے بات کر رہے تھے۔ دوسرا اعتراض یہ ہے کہ کعب احبار کے سوال اور حضرت عمر کے جواب میں کوئی مناسبت نہیں ہے۔ کعب احبار نے کہا کہ اس آیت کے نزول کے دن کو عید منانا چاہیے تھا۔ حضرت عمر نے جواب دیا، یہ آیت جمعہ اور عرفہ کے دن نازل ہوئی ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عمر کی مراد یہ تھی کہ یہ دونوں عید کے دن ہے، عرفہ کا دن بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے، جمعہ بھی عید کا دن ہے، اس لیے ہمیں الگ عید کا دن منانے کی ضرورت نہیں ہے، جیسا کہ ان حدیث سے ظاہر ہوتا۔ کعب احبار نے یہ کہا تھا کہ یہ جو آیت آپ کے پاس ہے کتاب میں، اگر وہ ہم پر نازل ہوتی تو اس دن ہم عید مناتے، جشن مناتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کون سی آیت؟ تو انہوں نے کہا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل اور مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو مذہب کی حیثیت سے میں نے پسند کیا اور منتخب فرمایا۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس دن کو میں پہچانتا ہوں، اور اس جگہ کو بھی میں جانتا ہوں جہاں یہ آیت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور وہ عرفہ کا دن تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام میدان عرفہ میں کھڑے ہوئے تھے، اور جمعہ کا دن تھا۔ تو اب یہاں پر یہ بات غور کرنے کی ہے کہ کعب احبار یہودیوں نے سوال یہ کیا تھا کہ اس دن عید کیوں نہیں مناتے آپ لوگ؟ عید منانا چاہیے تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے مختصر سا جواب دیا، فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کے دن، 9 ذی الحج کے دن، اور اس دن جمعہ بھی تھا، یعنی جمعہ بھی ہمارے لیے عید کا دن ہے اور عرفہ بھی ہمارے لیے عید ہے۔ آلریڈی 2 عیدوں کے دن وہ آیت نازل ہو گئی، تو علیحدہ ہم کو عید منانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جب ایک آیت کے نزول کا دن عید کا دن ہو سکتا ہے، تو ساری آیتیں جن پر نازل ہوئی ان کی پیدائش کا دن عید کا دن کیوں نہیں ہوگا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ عقیدہ دے رہے ہیں کہ ایک آیت پر جب عید منا سکتے ہیں، تو جو کئی آیتوں کے صاحب ہیں، آیت کے معنی نشانی معجزہ، جو خود پیکر آیات بن کر آئے، جو قرآن کا مظہر بنے ہوئے، جو چلتا پھرتا قرآن ہے،
جن کی ذات قرآن کی تفسیر ہے، جن کی سیرت قرآن کی تفسیر ہے، قرآن کا خلاصہ ہے، تو ان کی پیدائش پر عید کیوں نہ منائی جائے؟ تو اس دن بھی عید منانا یہ بھی قرآن و حدیث کے عین مطابق۔ کعب احبار بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں ایسی قوم کو پہچانتا ہوں کہ اگر ان میں یہ آیت نازل ہوتی تو وہ اس دن میں غور کرتے اور اس کو عید بنا لیتے، عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ انہوں نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 3۔ حضرت عمر نے کہا مجھے معلوم ہے کہ کون سے دن یہ آیت نازل ہوئی تھی، وہ جمعہ کا دن تھا اور عرفہ کا دن تھا، اور یہ دونوں ہمارے لیے عید ہے۔ تو اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو رہا کہ بعض لوگ جو بولتے ہیں بھائی رمضان بقرعید دو ہی عید ہے، رمضان کی عید ہے، بقرعید کی عید ہے، تیسری عید کہاں سے لائے؟ اس حدیث سے معلوم ہو رہا کہ عرفہ کا دن بھی عید ہے۔ عرفہ 9 ذی الحج، 10 ذی الحج کے دن تو قربانی کی عید ہوتی اور یکم شوال کو رمضان کی عید ہوتی، لیکن حضرت عمر بن خطاب فرما رہے ہیں کہ عرفہ کا دن بھی عید کا دن ہے۔ تو معلوم یہ ہوا عید کا تصور خالی 2 دنوں کے ساتھ خاص نہیں ہے اسلام، ہر بڑی نعمت کے دن عید کی خوشی کا اظہار کیا جا سکتا ہے، میلاد سے بڑھ کر کوئی اور خوشی نہیں ہو سکتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔